آپ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہم بات کریں گے. وہ پتہ ہے کہ کیا اپنے یہ جب سے 9 سے پہلے بھی یہ تھا کہ خان صاحب نہ ہو بس ہو آپ پارٹی نہیں چلائے آپ کی حکومت کی ہے بلکہ یہاں تک کہ حکومت بنانے کی آفر ہوئی تھی. پھر یہی کہ اس سسٹم کو ہم چلانے دیں خان صاحب کو کہہ کہ خاموش ہو جائے. تو آپ کو کوئی آفر ہوئی کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں, آپ کو گولڈن ویزا مل جائیں گے, آپ کے بچے باہر سیٹ ہو جائیں گے؟ بالکل اس طرح ہوئی تھی. پھر ہم کہا کہ اگر 5-6 مہینے سے تو بس آپ بات کر لیں, ہم ایک فیڈرل منسٹری دیں گے, گورنرشپ دیں گے, اتنی نقد دیں گے, فنڈ دیں گے. یہ سوشل میڈیا آپ کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے؟ سوشل میڈیا ہماری کنٹرول ہے اور نہ کنٹرول ہوگی, نہ ہمارا ورکر کنٹرول ہے نہ کنٹرول ہوگی. سر علی مین گنڈا پور سے تحفظات صرف ٹی وی کی حد تک دور ہوئے ہیں. اس طریقے سے مجھے صدر بنایا گیا تھا, شاید اس کو سیم صاحب طریقہ اس کو پسند نہ آیا ہو. ماضی میں اس طرح کی تلخی آ جاتی ہے تو پھر اگر وہ اچھے سینس میں بھی بات کرے شاید مجھے اچھا نہیں لگے. کہ آپ طاقتور صوبائی صدر نہیں ہیں. اپنے ڈسٹرکٹ کا ڈی سی کسی کا نہیں سنتا تو کوئی اور ڈسٹرکٹ تو وہ اصل میں یہ سرکاری افسر جو ہے وہ اختیارات کے پیچھے جاتے ہیں کہ اختیار کہاں آئے. تو یہ نہیں کہ میں کسی الزام لگا رہا ہوں, میں وہی بات کروں گا جو ثابت کر سکوں گا نا. اگر میں نام لیتا ہوں تو میں ثابت کروں گا. مذاکرات کے کتنے حامی ہیں؟ متاثر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف جو کہتے ہیں ہم تحریک چلا لیں, پھر تحریک چلا لیں, مذاکرات پھر بعد میں دیکھیں گے. خواجہ صاحب کی اپنی کوئی حیثیت پوزیشن ہے نہیں کہ اس پہ تبصرہ کرے. اس کو پتہ ہے کہ کس سے بات کرنی اور کوئی فیصلہ کرے گا اس کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگ جو ہے ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. جن کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں, جن لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں خان سے. مریم نواز صاحبانی کی کوشش کی سیم صاحب کو ملوانے کی, کامیاب نہیں ہوئی. تو یہ مریم نواز صاحبہ نے کوشش کی تھی. جی سیم صاحب کو اس سے بات ہوئی تھی, جب اس کی ملاقات اس نے کہا کہ میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں, ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ سب کو پتہ ہے یعنی کہ مریم نواز کی بات بھی ادھر مانی نہیں گئی. نہیں وہ نہیں مانتے, اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. نقوی صاحب جو ہے تو یہ کوئی واپڈا والوں نے اس کو سینیٹر بنایا. سب کو پتہ ہے کہ بھائی جان کون کس کا کتنا رول ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, کس طرح بلوچستان کے سی ایم صاحب کو کس طرح لے کے آئے, اس کو سی ایم بنے. حسین نقوی صاحب کس طرح اس کو وہ سب کو پتہ ہے. تو یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے عمران خان سے بات کیے بغیر. آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں, میں تو بالکل سمجھ رہا ہوں یہ ملک آگے جا ہی نہیں سکتا. میں اب بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ مزاحمت کے بغیر جو ہے یہ ملک جو ہے آزاد نہیں ہوگا. یہاں پر قبولیت چاہیے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں اے بی این پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ موجود ہیں آج صوبائی صدر جنید اکبر صاحب اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہیں. سر سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ کل ایک پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا ایک بڑا اجلاس ہوا جس میں سینیٹرز بھی تھے, ایم پی ایز بھی تھے, ایم این ایز بھی تھے. تو اس پارٹی بیٹھنے کا مقصد کیا تھا, اجلاس کا ایجنڈا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. اصل میں یہ تو پہلی دفعہ نہیں, وہ اس طرح ہوتی رہتی ہے کافی, اس سے پہلے بھی کافی اس طرح کی میٹنگ ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ محرم کے بعد ہم نے دوبارہ احتجاج پہ جانا تھا, تو اس پہ ایم پی ایز ایم این اے سے رائے مانگنی تھی کہ ہم احتجاج میں جائیں گے تو کس طرح جائیں گے. ایک طرف یہ میڈیا پہ یہ خبریں آ رہی ہے کہ ریزرو سیٹ کے بعد جو پوزیشن سے تبدیل ہوگی خاص کر پی پی کے میں, تو اگر اس طرح کی کوئی عدم اعتماد کی باتیں جو آ رہی ہے, باوجود اس کی میں اس میں کوئی وزن تو ہے نہیں, وہ تو نمبر اتنی زیادہ گیپ ہے, لیکن پھر بھی ہم بیٹھے تھے ایک دوسرے کو سننے کے کہ یار اس میں اگر اس طرح کی کوئی پوزیشن ہوگی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. تو باقی یہ کہ یہ میسج بھی جائے کہ سارے ہم اپنے اندرونی ہوتی ہے اظہار رائے کا اختلاف ہوتا ہے, مختلف چھوٹی اختلافات پہ سر کوئی بات ہوئی؟ کیونکہ مین ایجنڈا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خود کہہ رہی تھی کہ آج مین ایجنڈا بیٹھنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کے اختلافات ختم کریں, اس پر کھل کر بات کریں, اور وہاں پر کچھ ارکان کی گرما گرمی بھی ہوئی. تو آپ یہ بتائیں کہ کوئی مسائل حل ہوئے ہیں اندر بیٹھنے سے؟ نہیں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری کبھی اس طرح کی اختلاف نہیں کہ آپ پارٹی میں کوئی گروپ ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں. ہماری ہوتی ہے, ایشو پہ بھی ہوتے ہیں, انڈیویجولی بھی ہمارے ایک دوسرے سے چھوٹی ایشو ہوتے ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم میں تقسیم ہے پہلے, اور ہر بندہ چاہے جو بھی آپ جس بندے سے بھی بات کرے, جس کو بھی سنے, تو وہ یہی کہے گا کہ ہم
خان صاحب کی قیادت کے نیچے، پاک طاہر صاحب کے جھنڈے نیچے ہم سارے متحد ہیں. یہ ہمارے جو اظہار رائے کے اختلاف ہوتا ہے یا مختلف ایشو پہ مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی گروپ بنا رہے ہیں یا کوئی حکومت گرانے کی کوشش کریں گے یا کوئی اختلاف رکھیں گے یا کسی نے کسی کی اور جاننا ہے. ہم سب نے یہ تحریک انصاف میں رہنا ہے اور انشاءاللہ کبھی اتفاق رہے گا کبھی اختلاف رہے گا. تو یہ روٹین کی یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. جب سے پاکستان تحریک انصاف بنی ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی، پھر بھی جب پارٹی پہ برا وقت آتا ہے ہم اکٹھے ہوتے، جب اچھا وقت آتا ہے ہم اکٹھے ہوتے. سر آپ صوبائی صدر ہیں، پولیٹیکل کمیٹی میں آپ شرکت نہیں کرتے، تو کیا یہ مناسب بات ہے کہ ایک صوبائی صدر ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور وہ جو مین پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں شرکت ہی نہیں کرتا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ میں اس طرح کی ہے. میں اصل میں میری اپنی یہ رائے ہے کہ کچھ ایک تو یہ پولیٹیکل کمیٹی میں ہمارے یا جو بھی وجوہات ہے وہ اس طرح کے مضبوط فیصلے آج تک نہیں آئے جو ہونی چاہیے، جو خان صاحب کی غیر موجودگی میں ہونی چاہیے. کچھ چیزیں یہ ہے کہ خان صاحب تک رسائی کی وجہ سے بھی ہمیں کافی ایشو ہے، تو ہم اس پوزیشن میں اکثر نہیں ہوتے کہ کسی چیز کے حق میں بات کرے یا خلاف بات کرے. جس طرح ابھی بجٹ کی بات آئی تھی صوبائی حکومت کی، تو میں نے کوشش کی کہ میں اس پہ تبصرہ ہی نہ کروں، کیونکہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ خان صاحب نے کیا کہا، کیوں کہا، اس کی وجوہات کیا تھے. جب اگر مجھے اس تک رسائی ہوتی تو میں اچھی پوزیشن میں ہوتا، میں یہ بات کرتا کہ یار صوبائی بجٹ پیش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو زیادہ تر وجہ یہ ہے کہ ہماری کوئی رسائی نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ شاید لگ رہا ہے کہ کچھ فیصلے کچھ سے شاید کچھ اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں جو شاید میں کہہ رہا ہوں کہ اکثریت کی رائے اس میں نہیں ہوتی. یا یعنی کہ آپ کو بھی لگتا ہے، کیونکہ خان صاحب نے بھی ہمارے ذرائع کے مطابق پولیٹیکل کمیٹی سے تھوڑے شکوے شکایتیں کی ہیں کیونکہ مضبوط فیصلے، بڑے فیصلے نہیں لے پا رہی اور سست روی کا شکار ہے، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ بڑے فیصلے سیاسی کمیٹی نہیں لے پا رہی؟ نہیں، اصل میں یا جو بھی آپ سمجھے، یہ پولیٹیکل کمیٹی جو فیصلوں والے فورم ہوتا ہے وہ بہت ہماری ہر مہینے کے ساتھ ساتھ وہ نمبر بڑھتے جا رہا ہے. تو جب اکثریت کی آ جاتی ہے، اس میں کچھ سوچ کی بھی اختلاف ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے اوورسیز میں بیٹھے جو کمیٹی کے ممبران ہیں اس کا سوچ الگ ہوتا ہے، جو ہمارا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. جو کی پی میں ہم چونکہ حکومت چاہے جو بھی ہو ہم خوش ہوئے، لیکن کافی زیادہ ہمیں آسانیاں ہیں کی پی میں جو پنجاب اور وہ سندھ کے لوگوں کو نہیں ہے. تو ہم ایک نظر سے ایک سوچ سے سوچتے ہیں، پنجاب والے کسی دوسری نظر سے سوچتے ہیں، کیونکہ اس کے زمینی عقائد کوئی اور ہے، میرے اور ہے. جو اوورسیز ہے وہ کوئی اور نظر سے سوچتے ہیں. تو شاید یہی بھی مین وجہ ہے کہ کیونکہ وہ اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ پھر رائے زیادہ اکثریت فیصلوں میں رائے مختلف آتی. سر حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی عدم اعتماد کی تجویز زیر غور نہیں ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ کے پی کی حکومت جو ہے حکومت نہیں گرا سکتی، لیکن علی مین گنڈا پور کل کس کو للکار رہے تھے کہ حکومت گرا کر تو دکھائے؟ مخاطب کون تھا؟ نہیں، اصل میں میڈیا پہ کچھ لوگوں نے اس سے پہلے بھی باتیں آئی تھی. آج تو حکومت نے کہا ہے، کچھ پارٹیوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کا ایسا نہیں بن رہے، لیکن اس سے پہلے آپ اگر دیکھتے تو کافی مسلم لیگ کی قیادت سے پہلے یہ باتیں آئی تھی کہ ہمارے 30-35 بندوں کے ساتھ رابطے ہیں اور ہم فارورڈ بلاک بن رہا ہے. تو اس طرح کی باتیں ہوتی تو وسیم صاحب نے اسی ٹون میں اس کو جواب دیا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی عدم اعتماد آ رہا ہے یا کوئی کی پی میں تو کوئی تصور لیکن نہیں ان کا لہجہ بڑا اگریسو تھا، جیسے کوئی واقعی ان کو کوئی خطرہ ہے، کوئی ہے کہ حکومت گر سکتی ہے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ صرف وسیم صاحب کا تو سٹائل ہی اس طرح کی، وہ جب بھی بولتا ہے تو اسی سٹائل سے بولتا ہے، چاہے تقریر کرے چاہے مل لے، تو اس کا سٹائل میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ہمیں الگ کوئی چیز نہیں. آپ اس کو تقریر دیکھ بھی سنیں، اسمبلی فلور پہ بھی اسی طرح اسی سٹائل سے بولتا ہے، تو اس کا اپنا علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کنٹرول کرنے پر زور دینا چاہیے. سوشل میڈیا آپ کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے اور ان تک پارٹی کا ایجنڈا کون پہنچاتا ہے؟ جو سوشل میڈیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے کنٹرول میں، ہمیشہ وجہ بھی بنتا ہے سوشل میڈیا پر ہی آپ لوگوں پر تنقید ہوتی ہے. عمران خان کی رہائی کی بات کم ہوتی ہے، آپ لوگوں کے اختلافات کی بات وہاں پر زیادہ ہوتی ہے، تو سوشل میڈیا کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہا پی ٹی آئی؟ نہیں، میں ایک بات تو آپ کو بتا دوں کہ نہ سوشل میڈیا ہماری کنٹرول ہے اور نہ کنٹرول ہوگی، نہ ہمارا ورکر کنٹرول ہے نہ کنٹرول ہوگی. یہاں پر جو سب سے زیادہ ہم کسی اور پارٹی میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہاں پر ہر بندے کو اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے، ہر بندے کو اختلاف رکھنے کا آزادی ہے. بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کوئی ہمارے سے کوئی پیڈ لوگ تو نہیں ہے کہ ہم اس کو پیمنٹ کرتی ہے اور اس کو وہ ہمارا ایجنڈا آگے بڑھائے گا یا ہمارے کہنے پہ کہے گا.
وہ اس ملک کے لیے سوچتے، جب اسے صحیح لگتا ہے صحیح کہتے، جب میں اچھا میرے کچھ چیزیں پسند ہیں تو میرے حق میں بولتے ہیں، جب مجھے کچھ چیزیں نہیں پسند تو میرے خلاف بولتے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ صحیح ہو، کبھی وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے. اور وہ کسی ایک بندے کے کنٹرول میں تو نہیں ہے کہ وہاں سے جس طرح نہ وہ کوئی ڈسپلن ادارہ ہے کہ آپ وہاں سے اوپر سے حکم آئے گا اور اس کی تابعداری کریں گے نا. جب اپنا کھاتا ہے، اپنا لگاتا ہے، اپنی مرضی سے اس ملک کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے، تو اس سے اور آپ اختلاف آن ہو کرتے ہیں سوشل میڈیا کو؟ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کو آن کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ لیڈرشپ آن نہیں کرتی. خان صاحب تو سوشل میڈیا کو بڑا آن کرتے ہیں. نہیں بالکل میں آن نہیں کروں گا. ہماری تو جو ساری اسٹرگل ہے وہ سوشل میڈیا سب سے زیادہ اگر رول ہے تو اس کا ہے. اگر ہم اسمبلیوں میں پہنچے تو سوشل میڈیا کی وجہ سے پہنچے. اگر ہمارے بیانیہ جو ہم بیان کرنا چاہتے تھے لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے وہ دنیا کو پہنچی ہے. سوشل میڈیا نے ہماری مشکلات دنیا کو بتائی، ہماری سختیاں، ہمارے ساتھ ظلم جو ہو رہا ہے وہ دنیا کو بتائی. تو ہماری تو سب سے زیادہ اگر کسی نے سپورٹ کیا ہے، کسی نے ہمارے ساتھ کھڑے رہے تو وہ تو ہماری سوشل میڈیا ٹیم ہے. تو سب سے زیادہ جنگجو جو ہماری ہے وہ ہماری سوشل میڈیا، اس پہ تو ہمیں فخر ہے. میں تو بالکل ہمیں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کچھ چیزوں پہ ہماری بھی ناراضگی، لیکن ایز اے ہول میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہمیں سب سے زیادہ ہمارے لیے میدان میں جو لڑتا ہے وہ ہماری سوشل میڈیا. سر اب تو پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. شاید خٹک صاحب کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہے تو کریں. واضح بتائیں یہ کیا ڈرامے، کبھی احتجاج کرنا ہوتا ہے کبھی نہیں کرنا ہوتا. اور علی مین گنڈا پور پر بھی خاصے برہم دکھائی دیے کہ بجٹ جو ہے پاس نہیں کرنا چاہیے تھا، خان صاحب تک رسائی ہو ہی جاتی ہماری. تو کیا چل رہا ہے؟ احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اپنے اندر کے لوگ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کرنا نہیں چاہتی لیڈرشپ. نہیں، میرا نہیں خیال کہ احتجاج، اصل میں کچھ چیزوں سے ہمیں بھی اختلاف ہے، لیکن جب وہ بندہ جس پوزیشن پہ ہوتا ہے اس کو اندازہ سی پوزیشن میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ قیادت کوئی ڈرپوک ہے یا کسی کی ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر جتنی بھی ہمارے عہدیدار ہیں، میرا خیال ہے 3 درجن 4 درجن ایف آئی آر تو تقریباً ہر بندے پہ ہے. تو یہ نہیں ہے، اسے کافی چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. اس کو یہ حقیقت ہے کہ ورکرز نے ہمیں جو اسمبلیوں میں بھیجا تو اس لیے بھیجا تھا کہ استعفیٰ تو ہمیں وہ خان کے لیے ملا ہے، لیکن شاید اس کو وہ چیزوں پہ اس کی نظر نہیں ہوتی جو کافی چیزیں قیادت نے دیکھنی ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ نومبر میں ہماری جو ہے وہ 5,000 لوگ ہمارے پکڑے گئے تھے نا. تو ہو سکتا ہے اگر میں صوبائی صدر نہ ہوتا تو شاید مجھے بھی یہ چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ احساس شاید کافی ورکر کو اب بھی نہیں ہے. تو وہ 5,000 ورکر اور اسی طرح 2,000 ورکر ہمارے نومبر میں پکڑے گئے تھے نا. تو یہ 5,000 ورکر پہ 7 سے لے کر 11 ایف آئی آر ایک بندے پہ ہیں. اور اس کو ریاست تنگ کرنے کے لیے ہر ورکر کو تقریباً 4 سے 5 دفعہ بلا رہی ہے. تو اس کو بلا رہی ہے تاکہ اس کو تنگ کرے، تاکہ اس کو کرے کہ آئندہ اس طرح کی ڈیوٹی نہ کرے. تو ہمارے زیادہ تر لوور مڈل کلاس کے، میں کہوں کہ ایم پی ایز ایم این ایز میں بھی اکثریت اس طرح کی، لیکن جو ہمارے ورکر ہے وہ انتہائی غریب، اکثریت ورکر غریب ہے جو پکڑے گئے نا. تو اس کے لیے بہت مشکلات ہوتا ہے جب وہ اس دور دراز علاقوں سے آتے ہیں. تو پھر اس کا یہ سارا جو ہے وہ پھر قیادت نے دیکھنا ہوتا ہے. کافی ورکر، لیکن قیادت سر خود تو ہم نے خود احتجاج 2-3 آپ لوگوں کے کور کیے. اکتوبر میں احتجاج ہو یا پھر نومبر میں. اکتوبر میں آپ کے علی مین صاحب 12 اضلاع کراس کر کے پی کے پہنچ جاتے ہیں. پھر جب 26 نومبر کا احتجاج ہوتا ہے تو ورکرز کو وہاں پر لاشیں گری، گولیاں چلی وہاں پر، لیکن لیڈرشپ ہمیں اس طرح سے میدان میں سیدھی پہلے فرنٹ پہ نظر نہیں آئی. نہیں، یہ غلط بات ہے. اس ٹائم علی امین صاحب کو قیادت سمجھتے، یعنی وہ تھا وہاں پر، ہم خود تھے وہاں پہ. یہ جو لوگ پکڑے گئے نا تو یہ کوئی ڈی چوک سے گرفتاری نہیں ہوئی تھی. یہ لوگ جب واپس جا رہے تھے، اور بدقسمتی یہ تھی کہ وہ وہی لوگ پکڑے گئے تھے جو جس کے ساتھ پلان کوچی تھی، جس کے ساتھ جو ہے کوسٹر تھے، جو بڑی بڑی گاڑیاں تھے اس میں اکٹھے لوگ جا رہے تھے، واپسی پہ پکڑے گئے. تو اسی ٹائم شاید قیادت، ایک تو اس کے زیادہ تر قیادت کی چاہے کمزور ہو، لیکن گاڑی موٹرز کار ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے رک سکتا ہے، آگے جا سکتا ہے. لیکن چونکہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں تھی تو اس کی وجہ سے شاید اس کو زیادہ پکڑا گیا تھا. تو یہ بات نہیں ہے کہ قیادت پیچھے ہٹی تھی. قیادت پی ٹی آئی کی قیادت تو ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کی. جب بھی آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی قیادت کو آگے دیکھیں گے، یہ اگر گرفتاریوں کی. لیکن میں دوسری بات یہ کہ قیادت کتنی ہوگی، 100 ہوگی، 200 ہوگی، 300، 500 ہوگی. ورکر تو لاکھوں میں ہوتے، تو وہ ریشو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نظر نہیں آتا. باقی ہمارے منسٹر پکڑے گئے تھے، ہمارے ایم پی ایس پکڑے گئے، تو اسی کی بات نہیں کہ صرف ورکر پکڑے گئے تھے، لیکن اس کا پرسنٹیج زیادہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ نظر آتا ہے. اس کا قیادت کا کم ہوتا ہے تو کم نظر آتا ہے.
سر سلمان اکرم راجہ صاحب علیمہ خان کے دائی کیوں ہیں؟ بیرسٹر گوہر کو بھی وہ منظور نظر کہہ دیتے ہیں بڑے مزے سے، اور بیرسٹر گوہر اس کی بڑی مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہا ہے انہوں نے کہ میں ان کو قیامت تک معاف نہیں کروں گا یہ ورڈ کہنے پر کہ منظور نظر مجھے کہا گیا. حالانکہ وہ خود بہنوں کے بغیر ملاقات کر لیتے ہیں، لیکن جب میں نے بہنوں کے بغیر ملاقات کی تو سلمان اکرم راجہ نے مجھے منظور نظر بنا دیا. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کے پتہ نہیں کہ سلمان اکرم صاحب کا اس دن کیا تھا. ضروری نہیں کہ ہر بات کو، یا ہو سکتا ہے اس کی بات کو سباق سے آگے پیچھے کیا ہوگا. کچھ چیزیں اس طرح ہوتی جو غیر ارادی طور پر بندہ کہتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی جو ناراضگی میں کرتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر بات کو ہم اسی طرح لیں جس طرح کہی جاتی. نہیں تو اس اصل میں یہ ریاست اور ریاستی اداروں کی ہی کوشش ہے کہ ہم میں اختلاف پیدا کرے، ہمیں شکوک شبہات پیدا کرے. اسی لیے وہ اسی اسٹریٹجی پہ ہے، کچھ کو ملاتے کچھ کو نہیں ملاتے، تاکہ یہ میسج جائے کہ کچھ نزدیک ہے کچھ ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، پہلے بھی یہ اس طرح ہوتا ہے. یہ ہماری جو ہے پی ٹی ایم کی تاریخ میں بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ کچھ کسی کو پکڑتے، کسی کو نہیں پکڑتے، کسی کو بار بار پکڑتے، تاکہ یہ میسج جائے کہ فلاں کس کے ساتھ ہے نا. تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو. تو ضروری نہیں کہ اس طرح ہم بھی انسان ہیں، کبھی اس طرح سارا دن بولتے، کبھی ایک دو لفظ غلط بھی نکل جاتے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ دو لفظ کو آپ لے لیں اسی سے اپنا مقصد نکالے. تو میرا نہیں خیال کہ اسی کوئی بات ہے. علیمہ خان سے ذرا زیادہ بنتی ہے سلمان اکرم راجہ کی. نہیں، اس کی تو یہ نیچرل ہے. ضروری نہیں کہ ہر بندے کے ساتھ اسی طرح کا ریلیشن ہو یا اسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو. کچھ کی زیادہ ہوتی، کس کی کمی ہوتی ہے. تو پارٹی میں ہمیشہ یہ تو نیچرل ہے. یہ تو گھر میں بھی ہوتا ہے، کچھ کے ساتھ زیادہ وابستگی ہوتی. کچھ آپ کے بارے میں بھی پیغام لے کے آئی تھی علیمہ خان کہ آپ جو ہیں ایک عہدہ چھوڑ دیں یا دونوں ہی چھوڑ دیں، تو آپ وہ عہدہ پھر دوبارہ اگلے دن انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ خان کہہ رہے ہیں دونوں عہدوں پر کام جاری رکھیں. تو یہ کیا کہانی تھی؟ علیمہ خان کے ذریعے ایک دفعہ پیغام آتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں، دوسری بار آتا ہے کہ آپ نہ چھوڑیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنا زیادہ گیپ ہو تو پھر یہ مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے نا. تو علیمہ باجی کی تو خود بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. اس کو تو بہنوں نے کہا تھا، پھر اس نے آگے کہا تھا. تو کچھ چیزیں شاید سمجھنے میں صحیح سے نہیں سمجھی. پہلے کہا گیا کہ تو میں نے اسی دن استعفیٰ دے دیا. پھر میسج آیا کہ خان صاحب کہہ رہے کہ رکھنا چاہتے تو رکھ لے. پھر دوستوں کے مشورے سے میں نے رکھ دیا. تو اس وجہ سے اصل میں جب اتنی زیادہ گیپ ہو، جب رسائی محدود ہو، اور رسائی بھی ملاقات بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ مشکل سے 30 منٹ ہوتے ہیں. 30 منٹ میں بھی خان صاحب کو بھی، کیونکہ آپ نے اس کو آئسولیشن میں رکھا، اس کی بھی کافی باتیں وہ خود کرنا چاہتی ہے. تو 30 منٹ میں بندہ کیا سمجھے، کیا کرے، کون سی بات کہے، کون سی نہ کہے. تو ریاست کی تو یہی کوشش ہے، اور وہ اسی میں کامیاب ہو رہا ہے. اسی کی وجہ سے اس کا ملاقات بھی اس طرح کر لیتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ کون سی بات کروں، کون سی نہ کروں. سر آپ کو بیرسٹر سیف سے بھی مسئلے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی تھوڑے سے مسائل ہیں کہ وہ مسائل حل نہیں کرتے. کل آپ نے کہا کہ بیرسٹر سیف کو ہی صوبائی صدر بنا دیا جائے. تو دونوں سے کیا تحفظات ہیں؟ نہیں، میرا کوئی تحفظ نہیں ہے. بیرسٹر صاحب بھی میرا بھائی ہے، اور بیرسٹر گوہر صاحب تو بہت زیادہ میں اس کی عزت کرتا ہوں. بہت شریف بندہ ہے. میں نے جو بات کی ہے میں نے اسی میں کی کہ وہ بیانیہ نہیں بن رہا ہے. بیانیہ اس لیے نہیں بن رہا کہ میں اگر ڈرون کے خلاف بات کروں، وہ اس کو شاباش دے تو ورکر بھی حیران ہو جاتے. کچھ شاید اس کی جو ماضی میں زیادہ اس لوگوں کے ساتھ کچھ زیادہ تعلق رہا. تو میں نے کہا اس سے وہ بیانے میں وہ کافی چیزیں، میں نے کافی اور بھی باتیں کی، لیکن پتہ نہیں میڈیا نے اس کو شاید بیرسٹر صاحب کو وہ اچھا نہیں لگا. میں تو کل مذاقاً کہا، کسی نے پوچھا کہ وہ کہے تو میں نے کہا میں اس کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. اچھی بات ہے اگر اس کو رسائی ہوگی، صوبائی صدر اس کو رسائی ہوتی، مجھے تو نہیں ہوتی تو اچھی بات ہے. اگر میری جگہ اس کو لگا دے، میں تو خوش ہوں گا. مجھے تو خوشی ہوگی اگر اس طرح کے فیصلے ہو. جو بھی خان صاحب جس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اس کو تابعدار پائے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محنت کروں. سر علی مین گنڈا پور سے تحفظات صرف ٹی وی کی حد تک دور ہوئے ہیں، خبروں کی زینت تک دور ہوئے ہیں، کیونکہ اختلافات کی بڑی خبریں چلنے لگی تھی کہ وہ تو ایک ہمیشہ سے ہمیں پتہ ہے کہ پی کے میں جو ہے گروپس ہیں، گروپ بندی ہے، اور آپ کو ایز اے صوبائی صدر بھی وہاں پر مسائل ہیں. تو علی مین گنڈا پور سے کل بیٹھ کے کوئی مسائل پر بات ہوئی ہے، یا ابھی وہ مسائل وہیں کے وہیں ہیں، صرف پارٹی کے احتجاج کے لیے ایک پیج پر ہیں؟ نہیں، ہماری اختلافات ہوتی ہی بھی، مسائل ہوتی ہے. پھر جب اس طرح کی بات ہوتی ہے، اکٹھے ہوتی ہے. اصل میں شاید اس میں نہ اس کا قصور ہو نہ میرا قصور ہو. چاہے ایک تو وہ جس طریقے سے مجھے صدر بنایا گیا تھا، شاید اس کو سیم صاحب اس کو طریقہ اس کو پسند نہ آیا ہو، یا شاید ہماری ماضی میں اس سے پہلے جو ہمارے صدر شکیل خان کی وجہ سے ہماری ہو گئی.
تو شاید وہ ہمارا وہ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں بڑھ رہا، یا شاید جو بھی ہم کوشش کریں تو وہ ماضی میں اس طرح کی تلخ تجربات ہوئے. تلخیاں آ جاتی ہے، تو پھر اگر وہ اچھے سینس میں بھی بات کرے شاید مجھے اچھا نہیں لگے، میں اچھے سینس میں کوشش بھی کروں شاید اس کو اچھا نہیں لگے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے وہ ماضی کی تلخیوں کی وجہ سے وہ ہم ایک پیج پہ نہیں آ رہے، تو اس وجہ سے مجھے بھی مشکلات ہے، اسے بھی مشکلات ہوگی، اور ورکرز کو بھی کافی مشکلات ہے. تو انشاءاللہ کوشش دونوں سائڈ سے کریں گے کہ یار سر شکیل خان والے مسائل حل ہو گئے؟ کیونکہ ایک دفعہ بڑا وہ بوم آیا تھا مسائل کا کہ قرآن لے کر جائیں گے اسمبلی میں اور یہ حلف لیں گے اور وہ لیں گے، پھر خان سے ملاقات کے لیے کہا گیا، ان کو بڑے دن اسلام آباد بھی رکھا کہ خان سے ملاقات کرائی جائے گی، نہ خان سے ملاقات ہوئی. تو پھر ایسی کیا کہانی کہ ایک دم سے وہ مسائل بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ گئے ہیں، اب تو کوئی آوازیں نہیں اٹھ رہی شکیل خان نہیں، کی طرف؟ وہ خیر جاگ کی طرح تو نہیں بیٹی. اصل میں اس طرح واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب اس کے بعد جب اس نے کہا تھا کہ میں اسمبلی میں بات کروں گا، یہ باتیں کروں گا، اس میں واقعہ یہ ہوا، اگر آپ کو یاد ہے تو اکتوبر میں وسیم صاحب وہ ایک 1.5 گھنٹے کے لیے دن کے لیے غائب ہوئے تھے. تو میں نے خود یقین کرے، میں نے شکیل خان کو کال کی، میں نے کہا کہ پارٹی کے مفاد میں یہ نہیں ہے اگر آپ اسمبلی میں اس طرح کی بات اس ٹائم، کیونکہ سیم صاحب نہیں ہے ہمارے اس سے ہزار اختلاف، لیکن وہ ہماری چیف منسٹر ہے، اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو آپ اگر جائیں گے تو اسمبلی میں وہ اس طرح بات کرے کہ ہم سیم صاحب کے ساتھ کھڑے، ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے، ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے. تو وہیں جا کے اس نے یہی بات کی جو اس کا پہلے سے پلان تھا کہ میں جا کے کیا کہوں گا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ مسئلے قیادت کو چاہیے کہ اس کو حل کرنے کی، کیونکہ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کا ٹائم پہ وہ اس کو قیادت اس کو سنجیدگی سے لیتی تو شاید اتنی بات نہیں بڑھتی. تو اب بھی ٹائم ہے، میری تو خواہش ہے، کیونکہ اگر میں کروں گا تو باوجود اس کے اس کا ایم ہے میرے ساتھ، تو چاہے میں سر کوشش بھی. پارٹی چیئرمین کتنا انوالو ہوتے ہیں مسائل میں، کتنا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب؟ کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ سیاسی فیصلے نہ ہی لیا کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سیاسی حکمت عمل ان کی زیادہ بہتر نہیں ہے، عمر ایوب صاحب کی زیادہ بہتر ہے. تو کیا لگتا ہے کوئی انوالو ہوتے ہیں مسائل میں نہیں، ایک تو میں کہ سیاسی فیصلے الگ بات ہے، اور جو ثالث کا کردار ہے وہ الگ بات ہے. تو وہ ہمارا بڑا بھی ہے، چیئرمین ہے، تو وہ کردار اس کو ادا کرنا چاہیے. یہ تو میں چاہوں گا کہ وہ یہ ادا کرے. اگر اسی طرح کی چاہے جو بھی ایشو ہو، چاہے اس طرح کی ہوتی ہے، اور صرف اس کا نہیں ہے، ساری سینئر کی عادت کی ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں اگر اس طرح کے واقعات ہوتا کہ میڈیا پہ ایک طرف اعتراض ہوتا ہے کہ آپ میڈیا پہ کیوں بولتے. جب فورم نہیں ہوتا تو پھر اس طرح بندے چاہتے ہیں کتنے ٹائم تک ہم ایشو ہوتے، ہمارے اپنے حلقے کی ایشو ہوتے، ووٹ لیا ہے، بے شک ہمیں ووٹ، لیکن ہمارے اگر ایشو نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی سنے گا نہیں، ہمارے پاس کوئی فورم نہیں ہے. صوبائی حکومت کے پاس تو اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس فنڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. اگر صوبائی حکومت کے اختلاف کی وجہ سے کسی کا فنڈ بند ہو، کسی کا وہاں پر، کیونکہ ہم بھی ووٹ دے کہ عمران خان کے نام پہ، ہمارا ورکر بھی عمران خان کا ووٹر ہے نا، وہ اگر کسی کو فنڈ ملتا ہے تو اس کو ذات کے لیے تو نہیں ملتا، وہ تو ہلکے کا بھی حق ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کا کسی کے اختلاف ہو تو اس کے فنڈ روکے. سر آپ نے کہا تھا شہرام ترکی کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے جلسے کامیاب کرتے ہیں، لیکن آپ کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ جتنی جنید اکبر کو وہاں پر فیسیلیٹ کیا جاتا ہے کے پی کے میں جلسوں کے لیے، ایسے جلسے کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، ڈی سی سارے چائے پانی کے انتظام کرتا ہے، راہیں بچھی ہوتی ہیں، تو ایسے احتجاج کرنے تو ہم روز کر لیں. نہیں، ہاں وہ صحیح بات ہے، کے پی میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، ہمیں اختلاف نہیں ہوتا. لیکن یہ جو دوسری بات آپ نے کی تو خیر، یہ جب اپنے ڈسٹرکٹ کا ڈی سی کسی کا نہیں سنتا تو کوئی اور ڈسٹرکٹ، تو وہ اصل میں یہ سرکاری افسر جو ہے وہ اختیارات کے پیچھے جاتے ہیں کہ اختیار کہاں ہے. اس کے ساتھ جو اگر تابعدار ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ حکومت میں ہے، آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو سکتی ہے، تو اسی چیزوں کا اس کو ہوتا ہے. جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایک صوبائی صدر کی اپنے ڈسٹرکٹ میں کوئی نہیں سنتا تو پھر صوابی میں کون ہوگا جو مجھے پروٹوکول دے گا، پشاور میں کون ہوگا جو مجھے پروٹوکول ملے گا. اختیار جس کے پاس ہوتے ہیں تو اس کو یہ چیزیں ملتی ہے، جب اختیار وہ نہیں ہوتا تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ طاقتور صوبائی صدر نہیں ہیں؟ نہیں، طاقتور مجھے ورکر کی سپورٹ ہے، مجھے پارٹی کی سپورٹ ہے، لیکن اس پوزیشن میں تو میں نہیں ہوں کہ میں کوئی اگر کسی کے کر لوں. چیئرمین صاحب مجھ سے ناراض ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی کہ میں نے ڈی پی او کا کہا تھا اور آپ نے آپ لوگ اب مجھے یہی رہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ جو بڑے بڑے نام ہیں اس بھی بیچارے تھوڑے پریشان ہیں، بلکہ منسٹر صاحبان سے بھی اکثر ہم سنتے ہیں کہ اختیار نہیں ہے.
تو یہ اختیار والا ایشو تو ہے، یہ تو حقیقت ہے. تو میں کس طرح سب کو پتہ ہے کہ کس طرح، اور اس سے جب یہ امپریشن جائے، اصل میں اسی سے جو ہے ناراضگی ہو جاتی ہے، اسی سے. کیونکہ جب سے میں صدر بنا ہوں، مجھے ایک دو منسٹر کا اگر نہیں ہے، باقی مجھے کبھی آج تک کسی منسٹر نے مجھے کم سے کم دعوت نہیں دی، بلکہ میرا اپنا ایم پی ایس صاحب جو منسٹر ہے، میرے اچھی دوست کی طرح ہے. جب سے میں صوبہ میرے ڈسٹرکٹ میں 2-3 ایونٹ ہوئے تھے، لیکن میرا اپنا منسٹر اس میں نہیں تھا. تو اس سے تو پھر بندہ شکوک شبات ہو جاتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میرا اپنے ڈسٹرکٹ کا کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا، لیکن میرا ڈسٹرکٹ کا اپنا منسٹر نہیں ہوتا، وہاں پر ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. تو پھر میں سمجھنے پہ یہ ہو جاتا ہوں کہ بھائی جان یہ کیوں منسٹر صاحبان کیوں وہ تعاون نہیں کرتے جو اس کو تعاون کرنی چاہیے نا. اور وہ تو میں نے اس سینس میں بات کی کہ یار میرے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اور میں اب بھی اس کو اون کرتا اسی بات پہ کھڑا ہوں کہ مجھے ثوابی کے جلسے میں اسپیکر صاحب نے بھی کہا. اگر وہ ابھی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی فورم ہو تو میں اس کے ثبوت بھی دے سکتا ہوں کہ کس کس کے سامنے مجھے یہ کہا گیا کہ ہم نے جلسے کامیاب بنائے تو پھر ہمارے لیے مشکلات بڑی ہے. تو یہ نہیں کہ میں کسی الزام لگا رہا ہوں، میں وہی بات کروں گا جو ثابت کر سکوں گا نا. اگر میں الزام لیتا ہوں تو میں ثابت کروں گا کہ میں نے فلاں بندوں نے مجھے یہ، اور اس وجہ سے پھر میں نے ایکٹیویٹی اپنی محدود کی ہے کہ یار میں جب میری وجہ سے ایک ایم پی ایس کو، ایم این ایس کو، مطلب جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہے، تو اچھا ہے کہ پھر میں ایکٹیویٹی محدود کروں. تو یہی ایشو ہے، میرا ذاتی کوئی مسئلہ اس کے ساتھ نہیں ہے. سر محرم الحرام کے بعد پی ٹی پھر احتجاج کرنے جا رہی ہے، سارا نزلہ آپ کی طرف ہی ہوگا، کے پی کے ہی احتجاج کرے گا، یہ پاکستان کے شہر میں احتجاج ہوگا؟ نہیں، فیصلہ تو یہ ہوا اصل میں پی کے جو ہے وہ اسٹرانگ ہولڈ ہے ہماری، یہ تو ہماری حکومت ہے تو وہاں سپورٹ زیادہ ہے، تو ایکسپیکٹیشن ہم سے زیادہ ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جب حکومت میں ہوتا ہے، جب اپوزیشن میں. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل کے پی کے لوگوں نے بہت ریزسٹ کیا، قربانی دی، لیکن جو پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا. ہماری کچھ روایات ہے جس کا خیال رکھا گیا 9 مئی کے بعد بھی، ٹھیک ہے، ہم نے جیلیں برداشت کی، ہم نے ایف آئی آریں برداشت کی، ہمیں بھی تنگ کیا گیا، ہمیں بھی مختلف کنڈے استعمال کیے ریاست اور ریاستی اداروں نے، لیکن ایک حد سے زیادہ نہیں گئے. پنجاب میں جو ہوا ہے وہ تو تاریخ میں مثال نہیں ملتی. سر پنجاب کا کردار کتنا اہم ہوگا اس احتجاج میں؟ وہاں سے لوگ، کیونکہ کے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب نے کوئی کچھ نہیں کر رہی، یہ ہمیشہ کے پی کے لوگ قربانیاں دیتے ہیں، لیکن پنجاب کہتا ہے کہ کے پی کے ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہیں وہ وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں اور ان کے تو مزے ہیں، مصیبتیں تو ہم بھگت رہے ہیں. نہیں، اس میں دونوں سائڈ کی بات میں وزن ہے. ایک تو یہ ہے کہ کبھی ہم یہ نہیں کہیں گے پنجاب لوگوں نے جو کبھی پنجاب کی خواتین آج تک جیلوں میں، آج بھی پنجاب کی قیادت جو ہے جیلوں میں 2 سال سے جیل ہے، تو کوئی یہ نہیں کہتا. ہاں یہ کہتا ہے کہ احتجاج اس وقت تک جو ہے اس کا اثر نہیں ہوگا جب کہ پنجاب کے لوگ نہیں نکلیں گے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پنجاب کے لوگ جو بھگت رہے، ہم تو اگر عام میں آنا ہوتا ہے تو اٹک تو ہم پروٹوکول میں آتے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی ایشو نہیں ہوتا. وہ بیچارے جب گھر سے نکلتے اس کی سختیاں شروع ہو جاتی نا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے باوجود جو ہے ہمیں جو ہے پنجاب کے لوگوں کو نکالنا ہے. اس ساری سختیوں کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک اس ٹائم تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک کامیاب پنجاب کے لوگ، باوجود اس کے کہ یہ مشکلات ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ اسٹریٹجی بنانی ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو نکالیں. سر مذاکرات کے کتنے حامی ہیں حکومت سے؟ شہباز شریف صاحب نے پھر ایک دفعہ آفر کیا آپ لوگوں کو کہ آئیں اور بیٹھ کر بات کریں. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف جو کہتے ہیں ہم تحریک چلا لیں، پھر تحریک چلا لیں، مذاکرات پھر بعد میں دیکھیں گے. نہیں، ایک تو میں خواجہ صاحب کی اپنی کوئی حیثیت پوزیشن ہے نہیں کہ وہ اس پہ تبصرہ کرے، اس کو پتہ ہے کہ کس سے بات کرنی اور کوئی فیصلہ کرے گا اس کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگ جو ہے ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. تو میں تو بالکل ڈائلاگ ہم چاہتے ہیں، پولیٹیکل لوگ تو ڈائلاگ ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بامانی ڈائلاگ ہو. ڈائلاگ صرف حکومت سے ہی ہوں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہمیں حکومت سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے اور ہمیں اداروں کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. ہم اس ملک کے ادارے اگر ہم اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ آپ کا اور عوام کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہے، آپ کا یہ آئین
آئین نے آپ کے یہ حدود متعین کیے اور آپ اس میں رہے، اس میں ملک کا بھی فائدہ ادارے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں. ہم اداروں کے ساتھ یہ نہیں کہ ہمیں اقتدار دے. اگر ہم پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے بالکل ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو اختیار مند ہو، چاہے حکومت ہو چاہے اداروں ہو. جو لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بار بار بیان آ رہا ہے کہ ان کو مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت سے کوئی بات چیت نہیں کرنی. اگر کسی سیاسی جماعت نے بات کرنی ہے تو حکومت سے کرے، ہم سے نہ کرے. لیکن عمران خان صاحب بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہم بات کریں گے. نہیں، اسٹیبلشمنٹ اصل میں بات اور کول اور پہل میں سب کو پتہ ہے کہ کیا پوزیشن ہے. اسٹیبلشمنٹ تو یہ بھی کہتی کہ ہمارا اداروں میں جو ہے کوئی رول، ہمارے جمہوریت میں پارلیمنٹ میں ہمارا رول نہیں ہے. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یار یہ جو محسن نقوی صاحب جو ہے تو یہ کوئی واپڈا والوں نے اس کو سینیٹر بنایا. سب کو پتہ ہے کہ بھائی جان کون کس کا کتنا رول ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کس طرح بلوچستان کے ایک سی ایم صاحب کو کس طرح لے کے آئے، اس کو سی ایم بنے. محسن نقوی صاحب کس طرح اس کو وہ سب کو پتہ ہے. تو یہ بات ہے اگر کوئی کرے سب کو لوگ اس کے ہنستے ہیں، اور جب اس طرح کی باتیں ہوتی تو اس کی کریڈبلٹی خراب ہو جاتی ہے لوگوں کی. بھائی جان یہ کہتا کہ پھر لوگ اس کی اس طرح کی باتیں کیوں کرے جو جس پہ لوگ ہنستے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ کون کرتا ہے، کون نکالتا ہے، کون ڈالتا ہے، کون کنٹرول کرتا ہے، کون پارلیمنٹ میں تقریروں کو غائب کرتا ہے، کون اس کی بیعتوں کو غائب کرتا ہے، کون ریفرنس بناتا ہے. یہ سب کو پتہ ہے. تو اس میں تو کوئی یہ تو آپ لوگ جن کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں، جن لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں خان سے. نہیں، یہ بالکل یہ حقیقت ہے کہ اس کی مرضی کی بغیر ملاقات نہیں ہو سکتی. اور یہ سی ایم صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے بھی کوشش کی سی ایم صاحب کو ملوانے کی، کامیاب نہیں ہوئی. تو یہ مریم نواز صاحبہ نے کوشش کی تھی ایک. جی سی ایم صاحب کو اس سے بات ہوئی تھی. جب اس کی ملاقات، اس نے کہا کہ میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں، ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ سب کو پتہ ہے یعنی کہ مریم نواز کی بات بھی ادھر مانی نہیں گئی. نہیں، وہ نہیں مانتے، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اصل میں وہ ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کی کوئی حیثیت اہمیت پاکستان میں ہے نہیں. ہم طاقت بھی ہے، ہم فیصلے بھی کریں گے، ہم قبولیت بھی ہمارے پاس ہے. وہ والے صرف یہ میسج دے رہا ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں، پولیٹیکل لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں پر. یہاں پر ہم نے جو فیصلہ ہم کرتے، جو ہم چاہتے وہ ہوتا ہے، جو ہم نہیں چاہتے سارا پارلیمنٹ اکٹھے ہو جائے پھر بھی ہم نہیں. سر آپ سے کبھی اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا کہ خان صاحب سے بات چیت کرنی ہے، کوئی خان صاحب کو کہیں تھوڑا سا اپنا لہجہ ڈاؤن کریں، کسی بات پر نیچے آئیں، بیٹھ کر بات چیت ہو سکتی ہے، کوئی ایسا کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں، میسیجیں تو آتی جاتی ہے. جب میں صوبائی صدر بنا اس طرح آئی تھی. میں بالکل میں مانتا ہوں کہ اس طرح کی میسیج آئی ہے، لیکن شاید وہ جس شرائط پہ آتی شاید وہ شرائط ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. کیا شرائط ہوتی ہیں سر؟ اسی طرح وہ جو بات ہماری پہلے دن سے جو یہی مسئلہ ہے، یہ جب سے 9 مئی سے پہلے بھی یہ تھا کہ خان صاحب نہ ہو بس ہو، آپ پارٹی بھی چلائے، آپ کی حکومت بھی آئے، بلکہ یہاں تک کہ حکومت بنانے کی آفر ہوئی تھی. پھر یہی کہ اس سسٹم کو ہم چلانے دے، خان صاحب کو کہے کہ خاموش ہو جائے، خان صاحب نہ کرے. تو وہ اچھا، وہ حکومت کہتے کہ خان صاحب کے بغیر بنا لیں، آپ خان صاحب کو اندر ہی رہنے دیں. نہیں، حکومت کی نہیں، میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی. میں بات اسٹیبلشمنٹ کی بات الیکشن سے پہلے بالکل سب کو قیادت کو یہی میسج آئی تھی کہ خان صاحب کو کے بغیر آپ بالکل حکومت بنائیں. وہ قابل قبول نہیں تھا. اب بھی یہی کہہ رہا ہے کہ خان صاحب خاموش ہو جائے، یہ سسٹم ہم چلانا چاہتے کچھ ٹائم کے لیے، پھر آ جائے، دوبارہ آ جائے، پھر پارلیمنٹ میں آ جائے، اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرے. تو شاید وہ چیزیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو اس چیزیں باقی یہ ہے کہ بات اس لیے آگے نہیں بڑھ رہی میرے ساتھ، اور یا میں نے نہیں بڑھائی کیونکہ خان صاحب کی میرے ساتھ رسائی نہیں ہے. جب خان صاحب اجازت دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی اگر میں کردار ادا کر سکوں، میں یہ فاصلے کم کر سکوں. لیکن جب خان صاحب کی اجازت ہوگی تو بات آگے. آپ نے کسی سورس کے ذریعے میسیج بھیجا خان صاحب کو؟ میں نے خان صاحب کو میسیج بھیجا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سورس سے میں نے بھیجا، آیا خان صاحب کو وہی میسیج گیا یا نہیں گیا؟ آیا خان صاحب کا جو میسیج آیا وہ یہی تھا جو مجھے آیا تھا؟ تو جب خان صاحب کی رضامندی ہو، خان صاحب کی اجازت ہوگی تو بالکل مجھے خوشی ہوگی کہ میں اگر کردار رکھ سکوں. سر کل باجوڑ میں دھماکہ ہوا ہے، 5 افراد شہید ہو گئے، 11 زخمی ہیں، اور 7 ماہ کے دوران 300 سے زائد دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. آپ کو احتجاج کرنا ہے، ریاست کو للکارنا ہے، پالیسی کیا ہے؟ مولانا صاحب کہتے ہیں مغرب کے بعد آپ وہاں نکل نہیں سکتے باہر. نہیں، تو بالکل میں بھی مانتا ہوں کہ اس طرح کی حالات ہے. تو یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، اس کا فوکس یہی ہونا چاہیے. لیکن اس میں فیڈرل اداروں کی اور خاص کر سیکیورٹی اداروں کا رول بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. تو یہی ہماری ہے کہ ہم مسلسل، آج اس بجٹ میں بھی ہم نے اپنی ڈیفنس کی 20% بجٹ بڑھائی.
باوجود اس کے کہ ہمارے اسکول ہی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے اسپتال نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں. اب ہم بس تو دیتے ہیں کہ فلاں مال کتنا لگا رہا ہے، لیکن اس کی وسائل بھی زیادہ تو ہے نا. یہ بھی دیکھے کہ وہاں ہیلتھ پہ کتنی لگتے ہیں، وہاں ایجوکیشن پہ کتنی لگتی ہے. تو ہم ڈیفنس پہ اس لیے تو لگاتے ہیں کہ ہماری ملک ہم پرامن رہے، ہماری موومنٹ پرامن ہو، ہماری مسجدیں پرامن ہو، ہمیں امن دے. تو یہی ہمارا ہے کہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ اس پہ فوکس کریں. سر حافظ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی کا وفد مولانا فضل الرحمان کے پاس گیا تھا، کون شامل تھا اس میں؟ نہیں، ہم مولانا صاحب کے ساتھ تو کافی میٹنگ ہوئی، کافی میٹنگ میں بھی نہیں گیا ابھی تھا. یہ کوئی اس کے حوالے سے اس کا خیر تو میرے نوٹس میں نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ مولانا صاحب سے تو میں تو بہت زیادہ حامی ہوں کہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے، بلکہ میں شاید پہلا بندہ تھا جس نے خان صاحب جیل سے پہلے میں نے خان صاحب سے رابطہ کیا تھا، اور خان صاحب سے میں نے کہا تھا کہ ہمیں پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اختلاف ہو لیکن پولیٹیکل لوگوں سے ہمیں بیٹھنا ہے. پولیٹیکل لوگ ہیں سر لیکن کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے آپ. تحریک تحفظ آئین کا ایک پلیٹ فارم بھی بنا، محمود خان اچکزئی بھی بڑا ساتھ دیا، علامہ راجہ ناصر، لیکن کوئی خاص زمین گرم کرنے میں وہ ساتھ نہیں دے پایا آپ کا، کوئی بڑا فائدہ نہیں نکلا. میں ایک بات بتاؤں، ہم کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے. ہم ہتھیار اٹھائے، ہم کیا کریں؟ ہم جتنی بھی ہم تو یہ ہے کہ اس کی نشاندہی کریں، ہم عدالتوں سے رجوع کریں، ہم اسمبلی کے فلور پہ بات کریں، ہم احتجاج کریں. تو جو پی ٹی آئی نے کیا وہ تو اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی. جو پی ٹی آئی نے جتنا ریزسٹ کیا، جتنا جو ہے ہم لڑے، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. تاریخ لکھی جائے گی، پھر یاد رکھا جائے گا کہ کون کہاں کھڑا تھا، کون اقتدار کے لیے تھا، کون اپنی مفاد کے لیے تھا، کون سر مفاد کی بات، آپ کو کوئی آفر ہوئی کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، آپ کو گولڈن ویزا مل جائیں گے، آپ کے بچے باہر سیٹ ہو جائیں گے؟ جیسے بڑے لوگوں کو یہ آفرز ہوئی، کچھ لوگوں نے قبول کر لی اور کچھ نے نہیں کی، لیکن آپ کو کبھی کوئی ایسی آفر اپروچ کیا کبھی؟ نہیں، مجھے تو ڈر کس طرح اسی لاج میں آیا تھا، تو شاید میرے پیچھے تو نہیں آئے تھے، کسی اور کے پیچھے آئے تھے، تو میں لیکن بھی آپ آ مل گیا، گئے. میں مل گیا. تو بس اس طرح کی بات ہوئی تھی، بالکل اس طرح ہوئی تھی. پھر ہم کہا کہ اگر 5-6 مہینے سے تو بس آپ بات کر لیں، ہم ایک فیڈرل منسٹری دیں گے، گورنرشپ دیں گے، اتنی نقد دیں گے، فنڈ دیں گے. تو یہ تو سب کو ہوئی تھی، مجھ سے زیادہ لوگوں کو ہوئی ہے. تو لیکن باقی میں تو ابھی اب کچھ چیزوں کا افسوس بھی ہوتا ہے. جو لوگ پیسے لے کے یا جو بھی لے کے یا جس وجہ سے پارٹی چھوڑ کے گئے، تو سوشل میڈیا میں تب تک 10 دن جو ہے اس کو برا بلا کہا گیا. لیکن جو لوگ ڈٹے رہے آج بھی، شاید ایکسپیکٹیشن ورکرز کی زیادہ ہے، لیکن آج شاید وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے. ایک تو ریاست اس سے ناراض، ادارے اس سے ناراض، حکومت بھی اس سے ناراض، اور اپنے ورکر بھی اس سے ناراض. تو شاید کافی لوگوں کی میں گلے سنتا ہوں، اور اس میں حقیقت ہے کہ بھائی جان ہم بھگت بھی رہے، ہم ایک عدالتوں سے ہو کے دوسرے پہ جاتے، ہمیں افر آتی ہے. یہ حالات ہم نے اس کے باوجود جو ہے اگر ورکر اپنی قیادت پہ شک کرے تو جو ہے اس میں ہے. حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے رابطے بھی ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اکثریت جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سر آپ سمجھتے ہیں علیمہ خان کے مائنس عمران خان کی جو انہوں نے بات کی ہے اس میں جو ہے پارٹی کو کہیں کمزور کیا اس بیانیے نے؟ نہیں، پارٹی کو نہ تو کوئی ٹویٹ کمزور کر سکتا ہے، نہ کسی بیان کمزور سکتا ہے. پارٹی مضبوط ہے، اور ہر دن کے ساتھ انڈیویجول جاتا ہے آتا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن ورکر خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہے. تو پارٹی کو کوئی نہ گروپ تقسیم کر سکتا ہے، کمزور کر سکتا ہے، نہ کسی کی ٹویٹ کمزور کر سکتا ہے، نہ کوئی اور بات کمزور کر سکتا ہے. پارٹی سر پی ٹی آئی کے کون سے رہنما ہیں جن کو لگتا ہے کہ علی مین کو کے پی کے سے ہٹا دینا چاہیے اور کے پی کے حالات جو ہے نارمل ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ پارٹی کے اندر ہوتی ہے، مختلف رائے ہوتی ہے، وہ ہم پارٹی کے اندر اظہار کر لیتے ہیں. کچھ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، کچھ ہر انسان میں کچھ خامیاں ہوتی، کچھ خوبیاں ہوتی. ضروری نہیں کہ ہر ایک انسان میں ساری خامیاں ہوں یا ساری خوبیاں ہوں. کچھ چیزیں اس کی اچھی بھی ہوگی، کچھ بری ہوگی. کوئی اور ہوگا تو اس کی بھی کچھ چیزیں اچھی ہوگی، کچھ بری ہوگی. تو یہ نہیں ہے کہ بس میری اپنی سوچ ہوگی، کسی اور کی اور اپنی سوچ ہوگی. باقی جو خان فیصلہ کرے گا وہ سب کو قبول کرنا چاہیے، اور قبول کر رہے. سر آپ نے کہا تھا ایک بار کہ بیرسٹر گوہر اتنے سیاسی آدمی ہیں جتنے محسن نقوی ہے، ایک غیر سیاسی آدمی جو ہے چیئرمین ہے. تو کیا لگتا ہے کہ بیرسٹر گوہر نہیں، اس میں اصل میں اس نے کہا تھا کہ میں نے یہی بات کی تھی کہ پولیٹیکل لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی. تو بیرسٹر صاحب اس کی ایک ایکسپرٹی ہے، اور بیرسٹر صاحب نے بہت برے وقت میں پارٹی کو سنبھالا. لیکن چونکہ جو ٹریننگ پولیٹیکل لوگوں کی ہوتی ہے، وہ میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں یونین کونسل کے صدر سے ہو کے یہاں پر پہنچا ہوں نا.
تو جو چارے وہ فیس جو میں نے دیکھے شاید بیرسٹر صاحب نے نہیں دیکھے، وہ بیرسٹر صاحب کے لیے بھی میرا خیال ہے وہ بہت پریشان ہوا ہوگا جس دن اس کو یہ پتہ چلا کہ مجھے چیئرمین بنا رہے ہیں تو کچھ چیزیں اس کو ٹائم کے ساتھ اس کو کافی اچھا، بیرسٹر صاحب جتنا اچھا بولتے ہیں شاید ہمارے پولیٹیکل لوگوں میں جس طرح بہت کم لوگ اس طرح بولتے، تو اس کی اپنی کافی کوالٹی ہے۔ تو میرا اس یہی میں تھا کہ سیاست نے اتنا زیادہ گیپ پیدا کیا، ہمارے پولیٹیکل لوگ یا تو جیلوں میں تھے یا پارٹی چھوڑ گئے، اور ہمارے لیے پولیٹیکل بندوں کو ایکٹیویٹی کرنے کی تو پارٹی نے اتنا زیادہ گیپ تھا کہ پھر ہم نے، کیونکہ ہمارے پاس آپشن یہ تھا کہ ہم وکیلوں کو کریں، وہ اس کے لیے آسانی تھی، تو ہم اتنا گیپ آیا تو میں نے اسی بنیاد پہ وہ بات کی۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ علیمہ آپا جو ہیں وہ صرف پارٹی کے لیے میسنجر کا کام کر رہی ہیں یا پارٹی معاملات بھی اندرون خانہ چلا رہی ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو صرف خان صاحب کا میسج لے کے آتی ہے، اور یہ اس کا حق بھی بنتا ہے، بھائی اس کا اندر ہے اور 2 سال سے اندر ہے، اور جب ہم پہ بھی یہ برا وقت تھا ہماری فیملی بھی ہمارے ساتھ کھڑی رہی، تو ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ سیاست کر رہی یا گروپ بنا رہی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ اس کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی، کچھ لوگوں کے ساتھ کم ہوتی۔ تو سر خان صاحب نے کہا ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف جو کھیل رہے ہیں مجھے پتہ ہے، اور جو میرے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ پارٹی چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ علیمہ باجی بھی بہت بار یہ بات کہہ چکے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی میں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ اور ایک دفعہ آپ نے بھی مجھے ہی کہا تھا کہ کھوٹے سکے میری جیب میں ہوں اور آپ کہیں انقلاب لے آئیں، تو کیا ہے، لگتا ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کوئی کھیل رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے اس پہ ورکر بھی کافی ناخوش ہوتے ہیں، لیکن اور شاید اس کی کچھ چیزوں کی فائدہ بھی ہوتا ہے، اگر رابطے ہو تو آسانی ہوتی، اس کے ذریعے ہوتی ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ اور خان صاحب کا پہلے سے دن سے ہم سب یہ سمجھ رہے کہ جو خان صاحب کا بیانیہ نہیں اٹھا سکتے اس کو پھر پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ آسانی پیدا کرے، کیونکہ تحریک انصاف میں تو سختیاں ہے، اور اس سے مشکلات ہمیں جو نظر آ رہے مزید مشکلات ہمارے لیے بڑھ رہی نا، تو جو لوگ مشکلات برداشت نہیں کر سکتے تو اچھی بات ہے کہ وہ سیٹ پہ ہو جائے۔ سر آپ کی اپنی لیڈرشپ ایک الزام ہی ہے آپ پر بات کرتی ہے کہ جب آپ کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ ملنے لگی، جب آپ کو پتہ چلا کہ میں چیئرمین بننے لگا، اس سے پہلے آپ نے جو اپنی ذاتی گاڑی تھی وہ بیچ دی، کیونکہ پھر آپ کو پتہ تھا کہ مجھے سرکاری گاڑی مل جائے گی، کیا ایسا ہے؟ میں نے تو گاڑی ابھی بیچی، اس کی جگہ ایک گاڑی بھی لی ہے، تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی تو یہ تو خیر انفارمیشن آپ کی غلط ہے۔ اس سے پہلے میں پی سی تھا، اوورسیز کمیٹی کا چیئرمین تھا، تو گاڑی تو وہی میرے پاس پہلے سے تھی، تو اس میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی یہ کا جو اپنی پرسنل گاڑی تھی کہ وہ بیچ دی، آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ مطلب اس نے اپنی نہیں، ایک گاڑی پہ تو خیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہو سکتا، پولیٹیکل لوگوں کو تو بہت زیادہ گاڑیوں کی ضرورت ہوتی، تو یہ تو نہیں تھا کہ میں اس کو لاتا۔ البتہ ابھی میں نے جو گھر والی بھی بیچی ہے اور اپنی ذاتی بھی بیچی ہے، کیونکہ وہ دونوں سرکاری بھی موٹر کار تھی، وہ بھی موٹر کار تھی، تو اکثر کہیں جانا ہوتا تھا تو پھر وہ ڈرائیور مجھے کہتا کہ میں آپ کو فالو نہیں کر سکتا، تو ابھی میں نے بیچی، اس سے پہلے تو خیر میں نے نہیں بیچی تھی۔ سر علی مین صاحب ایک طرف مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں خان کو لے کر، لیکن ایک طرف بڑی ہارڈ لائن بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اداروں کے بارے میں، کیا لگتا ہے کہ ان حالات میں اتنی ہارڈ لائن لینی چاہیے کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر سے بھی نہیں مانی جا رہی بات، خان صاحب بھی نہیں مان رہے، تو ایسے ہارڈ لائن لینے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، ہمیں اگر اس حالات میں آپ دیکھیں تو اگر ہم ہارڈ لائن بھی لے پھر بھی پیدا نہیں ہو رہا، کہ اگر صاف ہو جائے پھر بھی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر قبولیت چاہیے، یہاں پر جو قبولیت کی بات ہوتی شاید خان صاحب اس پہ پورا نہیں اترتے، تو ہم جو بھی مرضی کریں تو پھر بھی ہمارے لیے مشکلات ہمارے کم۔ ہم نے کوشش بھی کی، ہم نے حکومت کے ساتھ بیٹھ بھی گئے، ہم نے کوشش بھی، اس کے باوجود بھی ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں ملتا، اس کے باوجود عدالتی کنٹرول ہے ہمارے خلاف، جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، جس طرح کی ججیں کے ٹرانسفر ہوتی ہے، جس طرح کے فیصلے ہمارے، وہ سب کو پتہ ہے، تو ریاست کو خان قابل قبول نہیں ہے، ہم قابل قبول نہیں ہے، تو ہم چاہے جو بھی کرے پھر بھی یہ حالات ہوں گے ہمارے۔ سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خان پر اب مکمل کراس لگ چکا ہے، وہ کنگ نہیں رہے، اب کنگ میکر رہ گئے ہیں۔ نہیں، خان کی یہ لوگ تو پہلے بھی کہتے تھے کہ خان کا نام لینے والا نہیں ہوگا، آپ نے دیکھا کہ خان نے اسی الیکشن میں، الگ بات ہے کہ اسمبلی میں کوئی اور لوگ آئے، خان صاحب نے کلین سویپ کیا، تو پہلے بھی یہ ہم جب جیلوں میں تھے، خان کی پارٹی تو ہوگی لیکن خان بھی ہوگا، خان کا پارٹی بھی ہوگی اور خان کا نام بھی ہوگا، یہ لوگ چلے جائیں گے، آئیں گے، اس کی یہ اس طرح ہوتی ہے، یہ طاقت کے میں اندھے لوگ جو ہے، جو اپنے آپ کو افلاطون سمجھنے لگے، جو اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے، انشاءاللہ خان کو نہ یہ ختم کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ بٹو صاحب ایک جنریشن کا لیڈر تھا، لیکن اس کو ختم کر، خان صاحب 3 جنریشن کا لیڈر ہے، یہ چاہے جو بھی کرے یہ خود ختم ہو جائیں گے، خان کو نہیں ختم کر سکیں گے۔ آج سے اس سے پہلے جو اسی اچھی پوزیشنوں پہ لوگ تھے،
اس سے زیادہ پیرون بیٹھے تھے، اس سے زیادہ اپنے آپ کو خدا زمینی خدا سمجھ بیٹھے تھے. آج کہاں ہے؟ دیکھیں نا اس کو اپنی جو شناخت چھپا رہا ہے، اپنی اس کو پتہ ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہوتے. جہاں ہوتے کبھی کوئی داڑھی لمبا کرتا ہے، کوئی چھوٹا کرتا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے میں اپنی نام بول کے میں فلاں نہیں ہوں. اسی طرح پھر منہ چھپاتے پھریں گے انشاءاللہ خان صاحب ہوگا. سر کل خلیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کا وزن کم ہو رہا ہے، صحت اچھی نہیں ہے، ان کو ایسے سیل میں رکھا گیا، گرمی بہت ہے. اس پر لیڈرشپ ہمیں بات کرتی ہوئی بہت کم دکھائی دیتی ہے، صرف ان کی بہنیں زیادہ تر بات کرتی ہیں کہ ہمارا بھائی کس حالت میں ہے. نہیں، اصل میں لیڈرشپ بھی بالکل بات کرتی ہے، ہمیشہ بات کرتی ہے. لیڈرشپ کی تو بات ہی خان سے شروع ہوگی، بات خان پہ ختم ہو جاتی. بہنیں کیونکہ اس کا رشتہ ہم بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان صاحب سے ہمارا تعلق لیڈر کا نہیں ہے. ہماری تو میں نے تو ساری عمر اس کے ساتھ گزاری تھی. ایک باپ بیٹے کی ہوتی ہے، ایک بھائی کی ہوتی ہے، اس طرح کی ہمارا تعلق ہے. تو ہمیں بھی اتنی تکلیف ہے، لیکن چونکہ بیویاں زیادہ بہنیں زیادہ جاتی ہے، جب بندہ اس کو اس حالات میں دیکھتا ہے وہ تکلیف زیادہ ہوتی بنسبت کسی اور سے سنی ہوئی باتوں کو. کیونکہ اس کی ملاقات ہوتی، وہ دیکھتا ہے کہ کس حالات میں ہے. ورکر کی قیادت کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ خان صاحب کس حالات میں ہیں. سر تو آپ کا نام 18 بار کہتے ہیں آپ بلایا خان نے آپ کو، آپ کی خان سے ملاقات نہیں ہوتی. آپ نے جو ملاقات کراتے ہیں ان سے کبھی بات کرنے کی کوشش کی کہ میری ملاقات کرا دے، یا پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ میرا نام ڈالیں؟ نہیں، پارٹی کا لوگ تو ڈالتے ہیں. خان صاحب جب بلاتے تو پارٹی کی قیادت ڈالتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہاں ملاقات نہیں کرنے دے رہے نا، تو وہ سب کو پتہ ہے کہ کون ملاقات نہیں کرنے دے رہے. تو اس وہاں لوگ بات کرنے کی ایکسیس کرنے کی کوشش کی نہیں، اپنے اس سورس کے لوگوں ذریعے؟ سے تو خیر میری ایکسیس بھی نہیں ہے اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ ان کے ذریعے میں جاؤں. اصل میں اگر ان لوگوں کے ذریعے میں جاؤں گا تو پہلے تو سب سے پہلے تو خان مجھے شکی نظر سے دیکھے گا کہ آئے کیوں ہے. تو مجھے اپنی کریڈیبلٹی بہت زیادہ عزیز ہے کافی چیزوں سے. تو میں اس طرح کا کوئی نہیں کروں گا جس سے مجھے یہ اندازہ ہو یا خان مجھے شکی نظر سے دیکھے. سر اگر مخصوص نشستیں جو ہیں آپ کی تقسیم تو ہو گئی ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اگر وہاں پر حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے تو کیا حکمت عملی ہوگی؟ نہیں، کوئی کامیاب نہیں ہوگا. ہماری تو ہے اس کو اگر ساری پارٹی اکٹھی بھی ہو جائے گی پھر بھی اس کو 30 بندوں کی ضرورت ہوتی، تو پاسبل نہیں. اس پشاور کی پی کے میں تو پاسبل ہے ہی نہیں. سر مولانا فضل الرحمان سے اتحاد جو بنا تھا اس کے بارے میں سلمان اکرم راجہ بڑی دفعہ کے سوشل میڈیا پر بات کرتے تھے کہ ہمارا ان سے کوئی آئیڈیالوجی نہیں ملتی، ہمارے نظریات نہیں ملتے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ ان کے دروازے پر جاتے رہے ہیں اور پھر سیکٹری اطلاعات ان کے بارے میں باتیں کرتے رہے. تو ایک طرف آپ ان سے اتحاد کی باتیں کرتے، دوسری طرف ان کے خلاف باہر آ کر باتیں کرتے تھے. نہیں، اتحاد تو کبھی ہم نے نہیں کہا کہ ہم نے اس کے ساتھ اکٹھے الیکشن لڑنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ حکومت بنانی ہے. اگر کچھ پوائنٹ پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں آئین کی حکمرانی کا تو اس میں کیا بری بات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ فری فیئر الیکشن ہو، با اختیار الیکشن کمیشن ہو، تو اس میں کیا بات ہے. اس پہ اگر ہم اس کے ساتھ بیٹھ جائیں تو یہ نہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ کوئی اتحاد بنانا ہے. پریس کانفرنس میں آپ بیٹھے ہیں تو کوئی اختلافات وہاں پہ صرف آپ نے کہا کہ خان کی کے نیچے ایک ہیں، تو وہاں پر اختلافات ختم کر دی تھی یا آپ کو پریس کانفرنس میں بٹھایا گیا تھا؟ نہیں، وہ تو قیادت کا حکم تھا تو میں ضرور بیٹھتا. قیادت نے کہا تھا کہ آپ نے بیٹھنا نہیں. مجھے سلمان اکرم صاحب کے حکم پہ میں بیٹھ گیا. تو اسی کوئی بات تو نہیں ہے. ہم آج بھی بیٹھیں گے، کل بھی بیٹھیں گے. ہم تو جب بھی ہوتی ہے ہم آ جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب کی مقبولیت تو ہے، قبولیت کب ہوگی؟ جیسے بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلی چھوٹی عید پہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ورکرز کا ایک ہی سوال ہے کہ ہمیں احتجاج کرنا ہوگا، خان صاحب مفاہمت سے نہیں مزاحمت سے آئیں گے. تو مزاحمت کب ہوگی اور خان صاحب کی کتنی آپ کو لگتا ہے، آپ کا اپنا علم، آپ کے اپنے سورسز کیا کہتے ہیں کہ کب تک رہائی ممکن ہے خان کی؟ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ کیونکہ خان صاحب پہ تو ایسی کوئی کیس ہے نہیں. وہ تو سیاسی کیسز ہے. تو اگر وہ عدالت با اختیار اس پہ کنٹرول نہیں تو اسے 1 مہینے نکل سکتا ہے. یہ جو ہمیں روزانہ جو ہم پہ FIR آتی ہے، روزانہ ہمیں قیادت جیل جاتی ہے، ضمانتیں ہوتی، سزائیں ہوتی ہے، احتجاج جو ہم کرتے ہیں، تو یہ آپ کو مزاحمت نہیں نظر آتی جس طرح ہمارے MPs کے ساتھ ہو رہا ہے، ہماری قیادت کے ساتھ ہو رہا ہے. 7,000 ورکر بتا دے کہاں پر گرفتار ہوئے. تو یہ مزاحمت نہیں ہے. 2 دن پہلے ہماری جو ہے 18 ورکر جو ابھی ریلیز ہو گئے. 8 9 مہینے ہمارے ورکر نے جیلیں برداشت کی. اسے یہی کہا گیا تھا کہ یار وہ سارے ڈٹے رہے. اسے یہی کہا گیا کہ آپ کہے کہ آپ کی قیادت نے آپ کو کہا. انہوں نے سختیاں برداشت کی. قیادت کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا. ان بیچاروں نے جو چاہا اس کو مزاحمت نہیں سمجھتے. جو ایک کمرے میں 40 بندوں کو رکھتے تھے، جو 3 دن بھوکا رکھتے تھے، جو ایک گاڑی میں 30 بندے کو 2 دن اس گاڑیوں میں رکھتے تھے. یہ مزاحمت نہیں. مزاحمت کیا ہے؟ تو ہم مزاحمت ہم مزاحمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. کریں گے مزاحمت، ان کے خان صاحب کو لائیں گے جب تک. انشاءاللہ.
جنید اکبر صاحب، آپ بھی بڑی ہارڈ لائن لے رہے ہیں آج کل جب کے پی کے میں احتجاج کرتے ہیں، اجلاس کرتے ہیں، یہ عوام کا پریشر ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اب ہارڈ لائن واقعی ہی لینی چاہیے کہ آپ کی بڑی اسٹیٹمنٹ بڑی سخت ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے بھی مسائل ہو سکتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، جانے دیں اب؟ نہیں، مسائل تو ہوتے ہیں، اور ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا مشکلات ہوں گے، لیکن میں اب بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ مزاحمت کے بغیر جو ہے یہ ملک جو ہے آزاد نہیں ہوگا. یہ سمجھ میں اس اب بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ میں ڈائلاگ پہ یقین کرتا ہوں، لیکن جب عدلیہ کا اس طرح کی 26 آئینی ترمیم کے بعد تو ہمیں عدلیہ سے کوئی امید ہی نہیں رہی، وہ تو ختم ہو گئی بس. صرف وہ تو بس میرے تو اب بھی میں تو ہمیشہ ہی اب یہ کہتا ہوں چیزیں کہ بڑے بڑے عدالتوں کو بند کرے، کیوں اس کا قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہو؟ تو بس جس کی لاٹھی اس کی بینس وہ کرے گا، وہ فیصلہ جو بے اختیار من ہوگا وہ اپنی سر، مرضی میں کرے اسپیکر گا. قومی اسمبلی نے کوئی کردار ادا کیا کہ آپ کے لوگ وہاں سے گرفتار ہوئے، آپ لوگوں کو وہاں پر تقریریں نہیں کرنے دی جاتی، پھر آپ کے بعض لوگ جو ہیں وہاں پر کیک کاٹنے بھی پہنچ جاتے ہیں، خان صاحب اس پر غصہ بھی کرتے ہیں، تو کیا اسپیکر قومی اسمبلی کا رویہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک ہے جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس کا ہونا چاہیے؟ نہیں، اسپیکر صاحب کچھ چیزوں میں تعاون بھی کافی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سسٹم نے سب کو جکڑا ہوا ہے، جو سب کو مجبور کیا ہے، سب کو اتنا بری طرح پنسایا ہے کہ چاہے کوئی چاہے بھی نہیں کر سکتا. کافی چیزیں کچھ چاہے اس کے خواہش بھی نہیں ہوگی، چاہے اسپیکر ہو، چاہے حکومت کی کوئی بندہ ہو، چاہے کہ سرکاری افسر ہو، لیکن جس طرح سے اس لوگوں کو جکڑا گیا نا پاکستان میں، تو اس کی اپنی خواہش کے مطابق تو کافی لوگ اگر کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے. تو وہ اتنی مجبور کر جاتے ہیں، اتنی مختلف ہتھیار ہے ریاستی اداروں کے ساتھ جو ہر حد تک جاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہے تو پھر کسی سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ کبھی میں کوئی بندہ جب پارٹی سے گیا، میں نے کسی کے خلاف اس طرح نہیں بولا. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے عمران خان سے بات کیے بغیر؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں، ملک میں تو بالکل سمجھ رہا ہوں یہ ملک آگے جا ہی نہیں سکتا، یہ جا ہی نہیں سکتا اگر اس خان صاحب کیونکہ 70% لوگوں کی چاہے کوئی مانے یا نہیں، 70 سے 80% لوگ جو ہے خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے، اس کو اپنا لیڈر مانتے، اس کو اسی کے ساتھ اس کی، تو وہ اتنی دوریاں اسٹیبلشمنٹ اور عوام کی، چاہے جو ہم زبردستی اس سے اس کو کہے کہ آپ زبردستی لوگوں کو نکالے، اس کے حق میں ریلیاں نکالے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فاصلے بہت بڑی ہے. بہت شکریہ جنید اکبر صاحب سے، ایک بڑی تفصیلاً گفتگو ہوئی. ان کا یہی کہنا ہے کہ عمران خان سے بات کیے بغیر جو ہے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اور مذاکرات تو ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن بااختیار لوگوں سے، جن کے پاس اختیار تو ہو، جو لوگ ایک ملاقات نہیں کرا سکتے وہ ہم سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. تو مذاکرات تو بیٹھ کر ہوگے، بات چیت ہوگی، ہم سیاسی لوگ ہیں، بات چیت سے ہی مسائل حل ہوں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جو ہمیں جو ہے ہمارا مینڈیٹ واپس کر کے دیں، اور جو شرائط ہم بتاتے ہیں اس پر عمل کرا سکیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.